السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الربا سبق نمبر ہے 180 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیعۃ، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ الترمذی وابن الجارود۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیوان کو حیوان کے بدلے میں ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جانور کو جانور کے بدلے ادھار فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جانور کے بدلے میں جانور کی ادھار فروخت جائز نہیں ہے۔ جانور کو جانور کے بدلے ادھار میں فروخت کرنا جائز نہیں، اور یہ اس وقت میں ہے جب دونوں طرف سے جو ہے وہ ادھار ہو، اور اسی طرح ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو پھر جائز ہے۔ اور اس تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ادھار سے مراد دونوں طرف سے ادھار ہے، اگر دونوں طرف سے ادھار ہو تو جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس تعلق سے آگے دیگر روایات ہیں۔ اور ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو پھر خریدنا جائز ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک روایت جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی ہے، جو اسی باب میں آگے آ رہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو جانور کے بدلے ادھار میں فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور دیگر روایات کی روشنی میں اگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو پھر جائز ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، رواہ ابو داود من روایت نافع عنہ وفی اسنادہ مقال ولأحمد نحوہ من روایت عطاء ورجالہ ثقات وصححہ ابن القطان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابن عمر کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم عینا کی تجارت کرنے لگو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، زراعت کھیتی باڑی کو پسند کرنے لگو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اس وقت میں اللہ رب العالمین تم پر ذلت اور خواری کو مسلط کر دے گا، اور اس ذلت کو تم سے اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس بات کی خبر دی کہ جب مسلمان ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذلت اور خواری کی وجہ بھی بتائی کہ مسلمانوں پر یہ ذلت اور خواری
کیوں کر آئے گی، اور اس ذلت اور خواری سے نکلنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بھی بتا دیا۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام نے پہلے تو ایک مصیبت کی خبر دی اور اس مصیبت کے آنے کی وجہ بھی بتا دی اور اس مصیبت سے نکلنے کا حل بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اینا کی تجارت کرنے لگو گے، یہ اینا کیا ہے؟ اینا ایک بے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز مقررہ قیمت پر ایک مقررہ وقت تک کے لیے فروخت کرے، اور جب یہ میعاد مقرر مکمل ہو جائے تو خریدار سے وہی چیز کم قیمت پر خرید لے تاکہ زیادہ رقم اس کے ذمے باقی رہ جائے۔ اینا اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ فروخت کردہ چیز بعینہ اسی طرح اسی حالت میں دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اصل مال خریدار سے جو ہے واپس ہو کر فروخت کنندہ کے پاس پھر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بے اینا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز ادھار مانگتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں تمہیں یہ چیز ادھار نہیں دے سکتا، مگر فلاں چیز جو میرے پاس ہے جس کی قیمت 10 روپے ہے، اگر تم راضی ہو تو میں وہ چیز تمہیں 15 میں دے سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ خود ہی وہ اس سے 10 روپے میں واپس خرید لے۔ تو اس طرح 5 روپے خواہ خریدار کے ذمے قرض ہو گیا۔ یا اس طرح کہ کسی نے ایک کتاب، ایک موبائل 1 سال کی مدت کے لیے کچھ روپوں میں خریدا، مثال کے طور پر ایک موبائل جو ہے وہ اس نے 10,000 میں خریدا اور وعدہ کیا کہ سال کے بعد جو ہے یہ پیسے ادا کر دوں گا، مگر کسی وجہ سے وہ پیسوں کا بندوبست نہ کر سکا، تو بیچنے والا اس سے وہی چیز 10 کی بجائے 9 میں واپس خرید لے، تو اس طرح بھی اس خریدنے والے کے ذمے قرض رہ گیا۔ اس بے میں چونکہ ایک فریق کو نقصان ہوتا ہے اس لیے اسے ممنوع قرار دیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اینا کی تجارت کرنے لگو گے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بے شمار شکلیں جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی اپنے آپ کو فائدہ دینے کی کوشش کرنا اور دوسرے انسان یا دوسرے مسلمان کو نقصان دینے کی تگ و دو میں لگے رہنا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اینا کی تجارت کرو گے اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، زراعت اور کھیتی کو پسند کرنے لگو گے، تو پھر تمہارے اوپر یہ حالات ہوں گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ بیلوں کی دموں کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر اتنے مشغول ہو جاؤ گے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جہاد کرنا ہے نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے نہیں لڑنا، اسلام کو کافروں تک پہنچانا ہے نہیں پہنچانا، مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کرنی ہے نہیں کرنی، آپ کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ مقصد تمہارا کیا ہو جائے گا؟ بیلوں کی دمیں پکڑنا، کھیتی باڑی زراعت میں مشغول ہو جانا۔ اور آج امت کا یہی حال ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ضرور ہے، مسلمان کی فکر نہیں، اسلام کی چنتا نہیں ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، سونے چاندی تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود فلسطین کا مسلمان پٹ رہا ہے، اس کے باوجود افغانستان کا مسلمان مظلوم۔ آج مسلمان دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں مسلمانوں کا شمار ہوتا ہے، جو تیل جیسی دولت
سونے جیسی دولت اللہ نے کلمہ پڑھنے والے کو دی، وہ سونے اور تیل والی دولت سے آج بھی یورپ محروم ہے۔ جو تیل کی اور سونے کی دولت مسلمان اس سے مالو مال ہیں، اس قدر تیل اور سونے کی دولت اللہ نے کافروں کو نہیں دی، اور مسلمان اسی دنیا کے اندر مگن ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا میں مگن ہو جانے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دینے کے کارن، چھوڑ دینے کی وجہ آج کشمیر کے مسلمانوں کا برا حال، آج احمد آباد گجرات اور ہندوستان کے مسلمانوں کا برا حال، آج افغانستان کے مسلمانوں کا برا حال، شام اور عراق کے مسلمانوں کا برا حال، اراکان اور ایرٹریا کے مسلمانوں کا برا حال۔ الغرض یہ کہ دنیا کے ان گنت خطے، اگر کوئی مظلوم ترین قوم نظر آئے گی تو وہ کلمہ پڑھنے والی مسلمان قوم ہوگی۔ دنیا کا کافر بارود بناتا ہے اور اس کے تجربات مسلمان امت پر کرتا ہے، اور یہ ہماری ہی غلطیوں اور ہمارے ہی جرم کی وجہ سے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے، یعنی اپنی انگلی بچانے کے لیے پرلے کی گردن کٹ جائے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، اپنا الو سیدھا ہو بھلے ہی پرلے کے گھر کو آگ لگ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ خود کو فائدہ دینا اور دوسرے کو نقصان دینا یا نقصان دینے کی کوشش کرنا، یا ایسی تجارتیں کرنا کہ اپنا فائدہ اور دوسرے کا نقصان، اور یہی جو ہے وہ اینا کی بے ہے۔ اور دنیا میں ہم مگن ہو گئے، بیل ہو یا کھیتی باڑی ہو، یہ صرف دو مثالیں دی ہیں۔ دنیا کمانے کے دھندوں میں آج مسلمان مصروف ہو چکا ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا خیال، نہ امت کو اس بات کا خیال کہ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے جہاد بھی کرنا ہے، اسلام کو مزید آگے لے جانے کے لیے جہاد بھی کرنا ہے، اس بات کا ہمیں دور دور تک کوئی خیال نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج ذلت اور خواری ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، اور اس ذلت اور خواری سے نکلنے کا طریقہ پیارے نبی نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے، جب تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ گے مصیبت دور ہو جائے گی، اور تمہاری کھوئی ہوئی شان و شوکت تمہیں واپس مل جائے گی۔ پیارے بھائیوں، آج بھی حال یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں سب کچھ مسلمانوں کو حاصل، لیکن مظلوم ترین ظلم و تشدد کا شکار اگر اس امت کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی قوم موجود ہے تو وہ مسلمان امت ہے جو بے شمار قسم کی مصیبتوں کا شکار ہے۔ اور پھر جہاد نہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے بے شمار ہیلے بہانے تراش کر کے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کی مثال دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں سے دی گئی ہے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر میرے کان میں درد ہوگا، میرے دانت میں درد ہوگا تو میرا پورا جسم بے قرار ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، ہم رنگ و نسل اور ملکوں کی سرحدوں سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہوتے، لیکن ہم رنگ و نسل اور قوموں کی تقسیم کے اندر اتنے گھر چکے ہیں کہ مسلمان کو مضبوط کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہماری پہچان نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے، ہماری پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان
جس ملک میں ہو، جس قوم میں ہو، جس قبیلے میں ہو، جس ذات کا ہو، یہ دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے والے ہونے چاہیے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو ملکوں اور سرحدوں کے اندر تقسیم کر دیا، قوموں اور قبیلوں کے اندر خود کو تقسیم کر لیا، اور جس ظالم کافر نے ہمیں ملکوں اور سرحدوں میں تقسیم کر دیا، آج وہ نیٹو اتحاد بنا کر، وہ یورپ کی مشترکہ کرنسیاں بنا کر، اور وہ یورپین ممالک بنا کر خود کو سرحدوں سے، ویزوں سے الگ الگ ہوئے کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور مسلمان ہے کہ دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیماری بھی بتائی، بیماری کے آنے کی وجہ بھی بتائی، اور اس بیماری سے چھٹکارا پانے کا حل بھی بتا دیا۔ فرمایا بیماری یہ ہے کہ تم اینا کی تجارت کرنے لگو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، اور کھیتی باڑی کو پسند کرنے لگو گے، اور جہاد کو ترک کر دو گے، تو تمہارے اوپر ذلت اور مصیبت طاری کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اور دین کیا ہے؟ کافروں کو اسلام کی دعوت، اور اسلام قبول نہ کرنے کے بدلے میں جزیہ نہ دینے کی صورت میں جہاد، اسی طرح کافر مسلمانوں پر حملہ ہو تو بدلے میں اٹھ کر اس کے گھٹنے گوڈے اور اس کی گردن کو توڑ دینے کا حکم۔ اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ، السلسلۃ الصحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کو، حیوان کے بدلے میں فروخت کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے ادھار ہو۔ اگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو یہ جائز ہے، جیسا کہ آئندہ سبق میں دیگر احادیث آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔